تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا، یہاں پر یا ساکن سے پہلے کاف پر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جل پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ لا میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوا، اس سے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذال کو باریک پڑھنا ہے اور میم مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر گولتا ہے، وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً یغرضونکم، رائے ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے، تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا۔ با میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم وَأَكْثَرُهُمْ، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا۔ فا یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، کھڑا زبر ہے، اس میں کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو اسے ایک الف برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو توسط کہتے ہیں، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشتروا، یہاں پر را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے را کو پر زبر ہے، تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ لی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی لام میں اخفا ہو رہا ہے، تو اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فصدوا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ کھڑا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ۔ انہم، نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور سین میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ماں میں الف مدہ ہے، کاف میں بھی الف مدہ ہے، نو میں واو مدہ ہے، تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یعملون، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ لا میں یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، تو را کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔
यहाँ पर हमजा साकिना है, वाव की शक्ल में झटका लगेगा। नून की तनवीन में जो इजहार हकीकी होगा इसे जल्द पढ़ना है। इल्लऊ, लऊ में इदगाम नाक़िस होगा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। वला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दाल को बारीक पढ़ना है, मुशद्दद गुन्ना होगा, यहाँ पर वक्फ करेंगे गोलता पर, तो हाय साकिना से बदल जाएगी, तो इस तरह से पढ़ेंगे। ला यरक़ुबून फ़ी मुमिनिन इल्ला वला ज़िम्मह। व उलाइका, यहाँ पर वाव में कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। लाम में जो मद है मद्द मुत्तसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मुअतदून, यहाँ पर वक्फ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। व उलाइका हुमुल मुअतदून। फ़इन, नून में इख्फा होगा, नून के वास को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। ता में अलिफ मद्दा है, वो में वाव मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व अक़ा, क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और यहाँ पर वाव और ये दोनों अलिफ और ये लाम में कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। ये सौद जो है ये मीम मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाएगा, और सौद को पुर पढ़ेंगे, ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से। लाम में खरा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वाव में कोई हरकत नहीं है, इस वाव को नहीं पढ़ना है। व आतुज़ ज़का, हमज़ा में खरा ज़बर, ये अलिफ मद्दा की तरह होता है। और यहाँ पर भी ये दोनों अलिफ को और ये लाम को नहीं पढ़ना है, इसमें कोई हरकत नहीं है। ये ज़ा जो है ये वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा, वाव मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाएगा। काफ में खड़ा ज़बर से एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, वाव में कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। फ़इख़्वानुकुम, ख़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर वाव में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। फ़िद्दीन, यहाँ पर जो अलिफ लाम है ये हुरूफ़ शमसी के शुरू में है, दाल हुरूफ़ शमसी में से है, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो उस तरह से पढ़ेंगे। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। वनुफ़स्सिलु, सौद हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर हमज़ा और या दोनों में खड़ा ज़बर है, ये अलिफ मद्दा की तरह होता है। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर वावलीन इससे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। मीम में इदग़ाम नाक़िस और गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे, और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। व इन, यहाँ पर नून साकिन के बाद नून है हुरूफ़ यूमिन में से, तो नून को इस नून के साथ मुदगम करके गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। सू में जो मद है मद्द मुनफ़सिल से 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। आई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेगा। माँ में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा, गुन्ना के साथ में इसको पढ़ना है। यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है, तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख़्फ़ा के साथ में पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। अहदिहिम, यहाँ पर मीम साकिन, मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा। वतअनु, तो हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, नून में वाव मद्दा है, फ़ी में या मद्दा है, दी में भी या मद्दा है, ये सबको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा। फ़क़ातिलु, क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लू में जो मद है मद्द मुनफ़सिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। अइम्मत, मीम मुशद्दद गुन्ना होगा। अइम्मतल कुफ़्री, यहाँ पर रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ के नीचे ज़ेर है। और इन्नहुम, नून मुशद्दद गुन्ना होगा, मीम में इज़हार शफ़वी होगा, इसे जल्द पढ़ना है। लाम में मद्द मुनफ़सिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लहुम के मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, जल्द पढ़ना है। लअल्लहुम, यहाँ पर भी मीम साकिन में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। नून में यहाँ पर इख़्फ़ा हो रहा है, और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वइन नकसू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम वतअनु फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। यहाँ पर वक्फ की सूरत में रॉ को पुर पढ़ेंगे, और वस्ल की सूरत में रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अला में अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ाफ को हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लू में वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे।
قو میں قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ من یہاں پر تنوین کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو نون سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ سو میں مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ای میں یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ وہم میں مشدد غنہ ہوگا اور واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ باخراج خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی را مشدد ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ سو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ وہم یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ او میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچے گا۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اول مرہ یہاں پر را مشددہ ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر گولتا ہے وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ اتخشونهم فاللہ یہاں پر اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ فا کے اوپر زبر ہے اور الف کو نہیں پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے اللہ کے لام میں تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ احق قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، خا کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر واولین ہے ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر نون میں بھی اخفا ہو رہا ہے، اور میم میں ادغام شفوی ہو رہا غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے جھٹکا لگے گا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم